أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. معزز ناظرین، قرآن کریم کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم سب یکے بعد دیگرے آیتوں کا ترجمہ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم جتنا ہم سب پڑھیں گے سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا دروازہ اتنا ہی کھول دیں گے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل ہی کو ایک وقت یاد دلایا گیا کہ وہ وقت یاد کرو جب میں نے تم پر احسان کیا۔ اور اس سے پہلے رکوع میں اور 5ویں رکوع میں بھی یہی حکم ہے کہ اے یعقوب کی اولاد علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر بخشی، جو میں نے تم کو عطا کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ دیکھیے ترجمہ کے ساتھ ساتھ ضمناً آپ کو کچھ معلومات ہو جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر عطا کیا، جو میں نے تم کو احسان کیا اس کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے احسان یہ کیا بنی اسرائیل پر کہ بنی اسرائیل پریشان تھے، غمگین تھے۔ کس سے؟ فرعون سے اور فرعون کے قوم سے۔ ستا کر کے ظلم زیادتی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا پار کروا کر کے فرعون سے نجات دیے، اور پھر کھانے پینے کا اسباب تیار کر دیے، اور پھر صاحباں بھی تیار کر دی۔ یہ سب کچھ آگے آ رہا ہے بیان، سیدھے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ عالمین سے مراد اس وقت کے جہاں مراد ہے۔ عالمین سے اس وقت یا مستقبل یا ماضی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ حال مراد ہے کہ اس وقت کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہ آئے گا کسی کا کچھ بھی۔ نفس کے معنی جان، کوئی شخص،
تو مطلب ہوا تجزی میں کام آنا، بدلہ، عوض، کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ واتقوا یوم اللہ، اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا نفس کوئی، ان نفس کسی کا، شیئن کچھ بھی، کوئی کسی کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈرو۔ ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے شفاعت، کوئی سفارش، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ منہا کا ضمیر کا مرجع نفس، ولا یؤخذ منہا، اور نہ اس سے کوئی عدل، عدل کے معنی انصاف، برابری، معاوضہ، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور ان سب، اور نہ مدد کی جائے گی ان سب کی، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے دیکھیے، آگے جو آیت ہے اس میں اصل میں یہ ہوتا تھا، پہلے آپ تھوڑا سا کچھ باتیں سن لیجئے، پھر آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ بات یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا، فرعون نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے، ملک شام سے ایک آگ مصر آئی، اور جتنے گھر تھے قبطیوں کے، فرعون کے ماننے والوں کے جتنے گھر تھے سب کو جلا ڈالے اس آگ نے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون نے بلایا، فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے بلایا کاہنوں کو، اور کاہنوں کو بلا کر کے خواب کی تعبیر پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے جو میں نے خواب دیکھا۔ کہا خواب کیا ہے؟ کہا خواب یہ ہے کہ بیت المقدس سے، ملک شام سے ایک آگ آئی اور سارے گھروں کو جلا ڈالا، جتنے فرعون کے گھر تھے، قبطیوں کے گھر تھے سب، اور قبطیوں کو بھی جلا ڈالا۔ تو اس خواب کی تعبیر بتایا کاہنوں نے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت اور سلطنت چھین لے گا۔ تو اس وقت فرعون نے یہ قانون لاگو کیا کہ جتنا اور جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا سب کو ذبح کر دینا، سب کو قتل کر دینا، مار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ مارنے لگا۔ اب جو قبطی تھوڑا زیادہ سمجھدار اور جانکار تھے، فرعون سے زیادہ لگاؤ تھا، تو وہ آ کر کے کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ آپ تو بچوں کو مارنے کا حکم دے دیے، بوڑھے تو بیماری سے مر رہے ہیں، اور بچے جب پیدا ہو رہا تو اسی وقت مارنے کا حکم دے رہے ہیں آپ۔ تو ہم سب خدمت کیسے لیں؟ خدمت کس سے لیں؟ کیونکہ قبطی لوگ اور فرعون سب یہ بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کر رکھا تھا کہ کھیتی باڑی یا یہ کیا ہے چرواہے کا کام، یہ دنیا بھر کے جو غلام کیا کرتا ہے، نوکر چاکر کیا کرتا ہے، وہ بنا رکھا تھا، نوکر بنا رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیلوں کو۔ تو ان لوگ جب سب مر جائے گا تو پھر ہم لوگوں کے اوپر پڑ جائے گا، کون کام کاج کر دے گا؟ تو اس وقت فرعون نے کہا ایسا کرو، تب ایک سال مارنے کا حکم اور آئندہ سال چھوڑنے کا حکم۔ تو اللہ کی قدرت اور شان دیکھیے، جس سال یہ قانون لاگو کیا گیا تھا کہ فلاں سال نہیں مارنا ہے، بچہ ہوگا تو ہونے دو، لیکن فلاں سال کو مارنا ہے، تو جس سال مارنے کا حکم تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا، اور پورا یہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون ہی کے گھر میں ہوئے، اب سب جان ہی رہے ہیں، اور 30 سال تک فرعون کے گھر میں رہے موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کو بادشاہ اور انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا خود کو پتہ نہیں چلا، آخر میں حکومت چھن گئی اور ڈوب گیا، غرق ہو گیا، اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور سمندر میں دریا میں فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو سب کو غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ فرعون مر گیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا، اور آج بھی مصر کے اندر اس کی لاش ہے، اور اس فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ 400 سال سے زیادہ عمر، لیکن سدھرا نہیں، خدائی دعویٰ کیا اور دنیا سے چلا گیا، ایمان نہیں لایا۔ اسی کے بارے میں یہاں ہے، دیکھیے اب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تم کو نجات دی، کس سے؟ من آل فرعون، فرعون کی قوم سے۔ یسومونکم، وہ تم کو دکھ دیتا تھا، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون ابناکم، وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بیٹیوں کو نہیں ذبح کرتا تھا، اسے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیے فرعون کا حشر کیا ہوا، قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا، اور ہم نے نجات دی تم کو، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی کہ دریا میں یہ کیا ہے، فرعون کو غرق کر دیا۔ ہوا ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہی اللہ تعالیٰ نے کر دیے کہ سب کو لے کر کے جانا ہے، اور مصر چھوڑ کر کے ملک شام جانا ہے، چھوڑ دینا ہے یہ شہر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیے کہ سب کوئی اپنے اپنے گھوڑے سواری تیار کر لیجئے، اور سواری گھروں میں کسیے، زین وغیرہ گھروں میں کسیے، گھر میں رکھیے، اور چپکے چپکے رہیے، جب صبح ہو پھر نکل جانا ہے۔ رات نکل گئے، صبح ہونے سے پہلے اب نکل گئے، چلے گئے، سامنے دریا ہے، سب پریشان کہ کیسے پار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیے کہ لاٹھی ماریے، لاٹھی مارا گیا، جیسے مارے لاٹھی ویسے 12 راستے کھل گئے، اور پھر پار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم۔ پیچھے سے صبح فرعون اور اس کے قوم آنے لگے پیچھا کرنے کے لیے، اور پھر دیکھے کہ دریا میں راستہ بنا ہوا ہے، پار ہونے لگے۔ تو ایسا ہوا کہ جیسے دریا کے بیچ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دے دیا کہ اے دریا اب تم جاری ہو جاؤ۔ پھر پانی جاری ہو گیا، ڈھک دیا، اور سب فرعون اور اس کے ماننے والے سب غرق ہو گئے، مر گئے، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ دریا کلزم، بحر کلزم ہے، جس میں ڈبویا گیا بعض روایت کے مطابق۔ آگے دیکھیے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، 40 رات کا وعدہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بننا ہے، اللہ تعالیٰ نبی بنائیں گے، تو نبی کے لیے یہ کیا ہے، بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کوہ طور پر۔ 40 رات کا وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے پیروی کرتے ہوئے کوہ طور پر چلے گئے،
اور اپنا نائب اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا دیے کہ آپ یہاں دیکھیے گا لوگوں کو۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ دریا پار کرنے کے بعد، دریا پار کرنے کے بعد ہو رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، ہارون علیہ السلام رہے، لیکن ایسا ہوا کہ جو جس سواری میں سوار ہو کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اس سواری کا نام براق تھا۔ براق میں سوار ہو کر کے آتے تھے، اور وہ براق بجلی کی طرح رفتار، اور وہ سواری ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں نگاہ پڑتی تھی، اتنے دور تک، بہت اسپیڈ۔ اور پھر ایسا تھا کہ جہاں وہ سواری براق جہاں قدم رکھ دیتا تھا اپنا، وہاں گھاس نکل آتا تھا۔ یہ خصوصیت، وہ براق سواری جہاں قدم رکھتا تھا وہیں یہ کیا ہے، ہریالی گھاس نکل آتا تھا، تازہ تازہ۔ اب یہ کیا ہے، اس ایک نام تھا سامری، اس سامری نے کیا کیا، وہاں کی مٹی اٹھا کے رکھ لیا، مٹی اٹھا کے رکھ لیا۔ اب مٹی رکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پر، اب ہارون علیہ السلام نائب بن کے ہیں، اور یہ سب یہ کیا ہے، جو دریا پار کر کے گئے تھے بنی اسرائیل، تو ان کے پاس کچھ سامان تھے جو قبطیوں کے اور فرعون کے ماننے والوں کے تھے، وہ سامان یہ کیا ہے، وہ بنی اسرائیل کے پاس رہ گئے۔ اب ایسا ہوا کہ یہ سامری نے اعلان کیا، یہ اوپر سے تو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، لیکن اندر سے منافق تھا وہ، اس لیے اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جتنا سامان ہے وہ قوم فرعون کا، وہ سارا سامان جو کیا بیت المال، وہ جو کیا ہے وہ سب سامان جو کیا ہے جمع کرو، وہ سب کیا ہے، سب سامان جمع کرو، وہ سامان ذاتی کسی کا نہیں ہے، سب سامان جمع کروایا گیا، سونا چاندی اور دنیا بھر کے یہ سامان، اور اعلان کر دیا کہ یہ جو سامان ہے یہ مال غنیمت ہے، سامان جمع کر دیا مال غنیمت سمجھ کر کے، اور اس کو رکھ لیا، اور اس کو جلا پگھلا کر کے، اور اس نے کیا کیا کہ اس کو گڈھا میں گاڑ دیں گے، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو اس وقت دے دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا، گڈھا میں گاڑ دیا، اور پھر نکال کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا، گوشالہ بچھڑا بنایا، اور بنانے کے بعد وہ جو مٹی رکھا تھا اٹھا کر کے وہ مٹی اس میں ڈال دیا، تو وہ بچھڑا بولنے لگا۔ اب وہ جو سامری تھا وہ پہلے سے جو کیا منافق تھا، اب پھر بچھڑا جو کیا گائے پوجا کرنے لگا، لوگ سب گائے پوجا شروع کر دیا وہیں سے، گائے کو پوجنے لگا۔ اب ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی آئے بھی نہیں، ان لوگ گائے پوجنے لگے، پھر گائے پوجا شروع ہو گیا، وہیں سے پوجا پاٹ کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، اسی کو سمجھنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو اپنے بھائی کو دھمکایا چمکایا کہ آپ نے تو نہیں کنٹرول کر پایا، کہا ایسا کیا، کہا ہم نے تو روکا، ان لوگ روکا نہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہوا، پھر آگے دیکھیے قرآن کریم میں کیا کہتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 رات کا، نبی بنائیں گے، اس لیے 40 رات کا۔ تو اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتا تھا نا کہ ایک دن مانے رات اور دن کو 2 دن سمجھتا تھا۔ ہاں، ابھی ہم لوگ کیسے 24 گھنٹہ کو ایک دن سمجھتے ہیں، صبح سے لے کر کے پھر صبح تک ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک دن ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم سمجھتے تھے کہ ایک دن صبح سے شام تک ایک دن ہوا، اور شام سے پھر صبح رات 2 دن ہو گیا، تو میں نے 24 گھنٹہ کو 2 دن شمار کرتا تھا ہم لوگ۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اب یہاں 40 دن کا وعدہ ہے،
تو جیسے 10 دن ہوا تو 20 دن ہو گیا، جیسے ویسے ان لوگ سوچا کہ 20 دن تو 20 دن 40 دن ہو گیا، 20 دن، ہاں 20 روز میں سوچا ان لوگ 40 دن ہو گیا، تو بولا اب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، ابھی تک تو آئے نہیں، تو ایسا ہے کہ انتقال ہو گئے ہوں گے، تو اب جو چھوڑیے، انتقال ہو گیا، اب ہم لوگ عبادت کیجئے، یہی خدا ہے، ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا الہکم، یہی خدا ہے، اور یہ ہم لوگوں کا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے، یہی سب یہ اعلان کر دیا، پھر لوگ پوجنے لگے، تو اسی کو یہاں نقل کیا قرآن نے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا، وعدہ لیا 40 رات کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے بچھڑا کو معبود بنا لیا، دیکھیے بچھڑا پوجنے لگا، پھر تم نے بچھڑا کو معبود بنا لیا، من بعد، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کر رہے تھے، یہ جو کام تھا یہ ظلم تھا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اور پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، احسان مانو، شکریہ ادا کرو۔ یہ جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگ توبہ کیا، غلطی مانا کہ ہم لوگ غلطی کیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دیا، وہی کہتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور جدا کرنے والا احکام، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، تاکہ تم راہ یاب ہو، ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کس سے کہا؟ اپنے قوم سے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنے قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے تئیں بچھڑا بنا کر کے، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، بہت بڑی غلطی کیا، اللہ کو پوجنا تھا، بچھڑا بنا لیا اور پھر اس کو پوجا پاٹ کرنے لگا، تو بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے اب؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو کہ اللہ معاف کر دیجئے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ہلاک کرو اپنے آپ کو ہلاک قتل کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ سب نے نہیں پوجا، کچھ لوگ تو انتظار کرنے لگا، جو پوجنے لگا اور جو نہیں پوجا، تو جو نہیں پوجا تو وہ کیا کیا؟ ان لوگوں کو کہا گیا کہ جن لوگوں نے نہیں پوجا پاٹ کیا ہے بچھڑا کو، تو وہ کیا کرے گا؟ جو مجرم تھا وہ ان لوگوں کو قتل کرو، مار ڈالو، کاہے؟ اس لیے کہ اگر وہ زندہ رہے گا تو ان لوگ بت پوجا کرے گا، مورتی پوجا، وہ بچھڑا پوجا کرے گا اور پوجا کرے گا، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ذبح کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ مانے کیا ہے؟ جو بری تھا بچھڑا پوجنے سے، تو ان کو کہا گیا کہ تم لوگوں کے توبہ یہ ہے کہ تم لوگ جو کیا ہے، ان لوگوں کو، مجرموں کو قتل کرو، یہی تتمہ ہے، یہ تمہارا جو کیا لاسٹ ہے، آخری بات ہے۔ اچھا، ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک، یہ بہتر ہے، یہ بہتر کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو پوجا پاٹ کر رہا ہے تو اس کو ختم کریں گے تبھی تو جو کیا ہے اللہ کو پوجا کرے گا، اور نہ تو وہ زندہ رہے گا، یا جو کیا جو نہیں پوج رہا تھا ان لوگ کہے گا ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں یہ سب کریں گے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا ان لوگوں کو مارو، تو مار دیا، ان لوگوں کو مارا۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تمہاری،
इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला क्या है? बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। वइद क़तलतुम या मूसा वइद कुलतुम या मूसा लन नुअ्मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। और जब तुमने कहा कि ए मूसा हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे आप पर, देखिए कितना डटकर, हम हरगिज़ ए मूसा, और जब तुमने कहा कि ए मूसा हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे आप पर, यहाँ तक कि हम देख लें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला, ये उन लोगों का दावा था। देखिए बनी इसराइल कितना जो क्या मूसा अलैहिस्सलाम के कौम जो बड़ा शर माने बदमाश, बहुत जो क्या है एतराज़ पर एतराज़ करता था। कहने लगा कि हम अल्लाह को मानेंगे, कब मानेंगे? जब अपने आँख से खुल्लम खुल्ला देख लेंगे तब। ले नहीं होगा नहीं। अब देखिए कैसे कर रहा। फिर वो जब ये इस तरह कहा तो फिर अल्लाह ताला ने भी दिखा दिया उनको नक्शा। देखिए वइद कुलतुम या मूसा लन नुअ्मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। और जब तुमने कहा ए मूसा हरगिज़ हम ईमान नहीं लाएंगे आप पर, यहाँ तक कि हम अल्लाह को देख लें खुल्लम खुल्ला, तो फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, तो तुमको आ पकड़ा बिजली की कड़क और तुम देख रहे थे। फिर उन लोग मर गया, पकड़ लिया, अल्लाह ताला ने बिजली भेज दिया तो सब जग गया है, मर गया, बिजली भेज दिया कड़क। अब कहते हैं अल्लाह ताला सुम्मा बअस्नाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने तुमको ज़िंदगी दी, फिर हमने तुमको ज़िंदा किया है। उन लोगों को मार दिए थे और फिर ज़िंदा हुए, फिर हमने तुमको ज़िंदगी दी, ज़िंदा किया तुम्हारे मरने के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि तुम एहसान मानो अल्लाह का। बात यह है कि इन लोगों के जो क्या है मरने का जो टाइम था वो टाइम नहीं आया था, और इन लोगों ने कहा कि हम लोग जो अल्लाह को देखेंगे। अब जाहिर सी बात है इस आँख में कैसे देख पाइएगा, अल्लाह को नहीं देख सकते, अल्लाह तो नूर है। हम लोग तो सूरज को भी नहीं देख सकते टिकटिकी बांध के, तो कैसे देखेंगे? तो इन लोगों को ये क्या ज़बरदस्ती बोला कि देखेंगे देखेंगे, तो अल्लाह ताला एक बिजली भेज दिए, जैसे देखें तो बस सब बेहोश, सब मर गए। तो अपने मौत से पहले मरे इन लोग, इसलिए इन लोगों को फिर दोबारा ज़िंदगी दे दी अल्लाह ताला ने। ना तो एक बार कोई मर जाएगा दोबारा नहीं जिंदा होगा, इन लोगों को दोबारा जिंदा किया, इन लोग मौत से पहले मर गए। तो कहते हैं कि फिर तुमको जिंदा किया हमने तुम्हारे मरने के बाद, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, शुक्रिया अदा करो। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अब यहाँ से ऐसा हुआ कि इन लोगों को, बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को भी, बनी इसराइल को ये हुक्म मिला था कि तुम जाओ कौम अमालका से लड़ाई करो, जंग करो। तो इन लोग सुस्ती किया और पीछे हट गए, नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को वादी ती में 40 साल तक भुला दिया कि किधर जाना है, भटक गया। और पूरा जो क्या है खाली खाली, कहीं पत्ता पेड़ पौधा कुछ नहीं, भटक रहा है, परेशान हाल है, खाना पीना कुछ नहीं। अल्लाह जिंदा रखा है, खाएगा क्या? अब जो क्या है परेशान हो गया। तो इन लोगों ने दुआ करने के लिए कहा कि ए मूसा आप अपने ये क्या दुआ कर दीजिए, अल्लाह से मुनाजात कीजिए कि हम लोगों के लिए कुछ खाना पीना कुछ जुगाड़ कर देंगे, हम लोग तो यहाँ परेशान हैं, अज़ाब आ गया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने मन और सलवा 2 चीज़ नाजिल कर दी। वो जो वादी ती में मैदान में क्या चीज़ है मन और सलवा? मन कहा जाता है तरंजबीन को, तरंजबीन। ये तरंजबीन एक तरह के कहा जाता है कि पतली जो क्या है चपाती था, चपाती, पतली चपाती या गोंद के तरह गोंद था, और इसी तरह वाइट कलर का था, पेड़ में आकर के जैसे लटक जाता था, फिर उन लोग छोड़ा करके खाता था, बहुत मीठा लगता था शहद की तरह, और उसी को खा करके रहता था।
उसके बाद इन लोग फिर शिकायत किया कि मूसा ये मीठा मीठा खाते खाते थक गए, अब दूसरा कुछ हम लोग को चाहिए, गोश्त चाहिए। एकदम शिकायत पर शिकायत। फिर मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने सलवा नाजिल कर दिया, और उसको कहा जाता है बटेर, जो एक परिंदा है तीतर से थोड़ा जाए कि तीतर की तरह है बटेर, तो वो परिंदा जो है क्या अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया। अब वो परिंदा सब जो है क्या सब उन लोग अपना अपना खाने लगा पका पका के, हाँ, अब पूरा मजे से रहने लगा। उसके बाद फिर जो है क्या है आराम से रहने लगा। लेकिन फिर उन लोगों ने क्या किया, फिर उन लोग जो है क्या गलती किया, देखिए क्या किया। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने साया किया तुम पर अब्र का, बादल का। अल्लाह ताला ने बादल जो है क्या बादल दे करा दिए, तो थोड़ा थोड़ा धूप जो है क्या कम हो गई है। बादल, मान लीजिए बादल का मौसम आ जाएगा तो गर्मी खत्म, तो बादल कर दिया तो खत्म हो गया गर्मी, बादल रहने लगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने अब्र तुम्हारे ऊपर अब्र का साया कर दिया। वो अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने नाजिल किया तुम पर मन्ना और सलवा नाजिल कर दिए। और हुआ ये कि मन्ना और सलवा दोनों अल्लाह ताला की तरफ से आता था। अब वो जो क्या है आता था, इन लोग खाता था। इन लोगों को कहा गया कि तुम लोग ये क्या है डेली खाओ, रखना नहीं जुगाड़ करके, ये कहा गया इन लोगों को कि रखना नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि जुमा का दिन नहीं उतरता था मन्ना और सलवा, जुमा के दिन, उस दिन अल्लाह ताला का जो क्या है जुमा का दिन बहुत एहतराम का दिन है, उस दिन नहीं उतरता था। इन लोगों ने क्या किया जुमेरात को रख लिया जुमा के लिए, जमा करने से शुरू कर दिया, कल का खाएंगे। हालांकि अल्लाह ताला जब दे रहे तो अल्लाह पर भरोसा पूरा रखना चाहिए। इन लोग अपने दिमाग लगाए कि कल क्या खाएंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा ऐसा जब करेगा तब अब बंद हो जाएगा, तुम लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने बंद कर दिया। तो होगा ना, भरोसा नहीं है तो बंद कर दिया अल्लाह ताला ने। तो ये बात है कि जैसे अल्लाह ताला पर भरोसा, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बनी इसराइल ये क्या है बनी इसराइल गोश्त को जमा करके नहीं रखता, जो बटेर था सलवा जिसको कहा जाता है, तो वो अगर उन लोग जमा करके नहीं रखता गोश्त, तो गोश्त नहीं सड़ता। उन लोग रखने लगा नहीं जमा करके, इसलिए सड़ने शुरू हो गया, तो नहीं सड़ता। तो ये है जो क्या हदीस। और आगे देखिए कहते हैं कि कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ जो हमने तुमको दिया पाकीज़ा खाना, पाकीज़ा चीज़ें दी है उसको खाओ। ये जो खाने का हुक्म था कि मन्ना और सलवा मजे से लेकर का खाओ, आराम से, जमा नहीं करना है। तो उन लोग अपना दिमाग लगाए कि नहीं जमा कर लेंगे अच्छा रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा तो यही चीज़ होगी। आगे कहते हैं वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और उन लोगों ने जुल्म नहीं किया लेकिन अपने ताई जुल्म करते, अपने आप पर जुल्म करते। ये जो इन लोगों ने किया ये किसका नुकसान हुआ, उन लोगों का अपना ही नुकसान हुआ। किसी का क्या नुकसान हुआ, अपने ताई जो क्या है नुकसान किया उन लोगों ने, और फिर ये क्या है बदमाश हो गया। आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि इन लोगों को एक शहर में दाखिल होने का है। अरिहा एक बस्ती है, उस बस्ती में इन लोगों को दाखिल होने कहा गया था, और कहा कि जब बस्ती में दाखिल होगा तो झुक करके जाना है, अदब से जाना है, और दरवाजे की तरफ से आना है, बारी तरफ से नहीं, खेत बारी तरफ से नहीं। दरवाज़ा जैसे मेन गेट होता है गांव का, या गांव से सब आदमी जिधर से घुसता है उधर से घुसना है। इन लोगों ने क्या किया, सब उल्टा किया, उसी को यहाँ। और कहा कि जब घुसेगा बस्ती में तो कहना हित्ततुन नगफिर लकुम, यानी अल्लाह बख्श दीजिए, हम लोग को माफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए कहना। तो इन लोगों ने जो क्या कलिमा को बदल दिया, हित्ततुन की जगह कहता था हब्बतुन फी शारतिन, इसका माना हुआ कि गेहूँ जौ में। देखिए कैसे बदलता था, कितना बदमाश था। हित्ततुन जो क्या हित्ततुन कहा गया कि कहना बख्श दे, तो इन लोग कहता था हब्बतुन फी शारतिन, कि गेहूँ जौ में, गेहूँ जौ में,
ऐसा मजाक उड़ाता था, बहुत बदमाश था। अब देखिए क्या कह रहा है, तर्जमा में सुनिए। वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़र्यता फ़कुलू मिनहा हैसु शि'तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। और जब हमने कहा कि दाखिल हो इस बस्ती में, दाखिल हो इस बस्ती में, फ़कुलू और खाओ उससे जहाँ चाहो, खाओ इस बस्ती में घुसो, दाखिल हो और उसमें जहाँ चाहो बाफरागत होकर के खाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से जा कर के खाओ पियो रहो। वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूल, अच्छा, और दाखिल हो दरवाजे से झुक करके, सजदा करते हुए, मैंने झुक करके अदब का लिहाज रखते हुए। वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, और कहो हित्ततुन बख्श दे हमारे गुनाहों को, हमारे गुनाह बख्श दे तुम्हारे, क्या है ये कहो कि ए अल्लाह बख्श दे। वक़ूल, और कहो हित्ततुन बख्श दे, नग़फ़िर लकुम हम बख्श देंगे, ख़तायाकुम तुम्हारे गुनाह को, तुम्हारे गलतियों को हम माफ़ कर देंगे, ये तुम कहते जाओ। तो उन लोग यहाँ क्या कहता था कि कलिमा बदल देता था, हित्ततुन के जगह कहता था हब्बतुन फ़ी शारतिन, कि ये क्या है गेहूँ जौ में। अब आगे कहते अल्लाह ताला वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और अनकरीब हम ज़्यादा कर देंगे नेकी करने वालों को, जो नेक काम करेगा उसको ज़्यादा देंगे। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। और बस बदल दिया जिन लोगों ने जुल्म किया, बस बदल दिया जो लोग जुल्म करते थे, जो जालिम थे, जो जुल्म करते थे, उन लोगों ने बदल दिया कौलन बात को, गैरल्लज़ी दूसरी बात, क़ीला लहुम जो उनसे कही गई, जो बात कही गई उसको बदल करके कहा। जैसे बता दिया अभी हब्बतुन फ़ी शारतिन कहते थे, फ़अंज़लना अलल्लज़ीना, फिर हमने नाजिल किया उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, ज़लमू, फिर हमने नाजिल किया उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, या हमने नाजिल किया जालिमों पर रिजज़न, रिज कहा जाता है अजाब को, अजाब कहाँ का अजाब, मिनस्समा आसमानी अजाब, आसमान से अजाब नाजिल कर दिया, बिमा कानू यफ़्सुक़ून, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे, नाफरमानी करते थे। जब उन लोगों ने नाफरमानी किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के ऊपर अजाब नाजिल कर दिया। आज भी दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान नाफरमानी करता है तो ये क्या है, अल्लाह ताला उनको तरह तरह के अजाब अभी भी दे रहे हैं, किसी को लेट से, किसी को जल्दी। इसलिए इंसान को अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करते रहना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, और ये क्या है हर तरह के बला और मुसीबत से पनाह मांगना चाहिए, और एक और नेक बन के ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।